میں زیادہ توجہ صرف کرنا چاہتا ہوں جسے کہا جا سکتا ہے فلسفیانہ بحث ہے کہ اصل میں خلافت کہتے کسے. اس کی ایک خاص وجہ ہے. ویسے تو یہ کہ مشیت ایزدی کا ایک ظہور ہو رہا ہے. آج 20 ادارے پاکستان میں ایسے جو خلافت کا نام لے رہے ہیں. چند سال پہلے خلافت کا نام ہی کہیں نہیں تھا. لیکن یہ کیا معلوم ہو رہا ہے بہت سے ادارے ہیں, بہت سی شخصیتیں ہیں, افراد ہیں, لیکن خلافت 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 کی بات جو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ بھی یوں سمجھئے کہ جس کو کہتے ہیں کہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو, تو اس حوالے سے یہ بھی در حقیقت ایک مشیت ایزدی ہی کا مظہر ہے. لیکن یہ کہ ابھی تک خلافت حقیقت میں ہے کیا, اس کی اصل کیا ہے, بنیاد کیا ہے, ایسنشلی فلسافیکلی بیسیکلی خلافت ہے کیا, اور پھر یہ کہ اس دور میں وہ ہوگی تو کیسی ہوگی. ظاہر بات ہے کہ 1300 برس بیت چکے. کل میں نے حساب لگا کے بتایا تھا 1331 برس گزر چکے ہیں خلافت راشدہ کو ختم ہوئے. وقت کے دریا میں بہت سا پانی بہ گیا ہے, بہت سے حالات بدل گئے ہیں. بعین ہی وہ حالات تو دنیا میں نہیں ہے, اور ہمارے دین میں اجتہاد کا باقاعدہ ایک ادارہ, ایک انسٹیٹیوشن رکھا گیا ہے, so that you can move with the movement of time. اسی اعتبار سے میں جو آج کل کہا کرتا ہوں کہ ہمیں ڈٹ کر کہنا چاہیے we are fundamentalists. اس میں کوئی اپولوجیٹک انداز نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ فنڈامنٹلز کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. فنڈامنٹلز کے لفظی معنی تو یہی بنیں گے. وہ بنیاد پرست کہتے ہیں, ہم کہتے نہیں ہم بنیادوں کے پابند ہیں. پرستش تو ہم اللہ کے سوا کسی کی نہیں کرتے, نہ جڑ کی, نہ بنیاد کی, نہ چوٹی کی. پرستار تو اللہ کے ہیں, لیکن یہ کہ بہرحال ہمیں فنڈامنٹلز کو ہم انٹیکٹ رکھنا چاہتے ہیں. بٹ کیپنگ دی فنڈامنٹل انٹیکٹ یو ہیو ٹو موو. زمانہ نہیں رکتا, زمانے کی حرکت ہے, زمانے میں ارتقاء ہے, اس میں تغیر ہے. ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں, جو تھا نہیں ہے, جو ہے نہ ہوگا, یہی ہے ایک حرف محرمانہ. تو یہاں تو چینج ہے. اس اعتبار سے اب اس دور میں خلافت کی کیا شکل ہوگی. میں اس فنڈامنٹلزم کے لیے مثال قرآنی سے لیا کرتا ہوں. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. تم نے دیکھا نہیں اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال کیسے بیان کی ہے, ایک ایسے مبارک درخت سے جس کی جڑ زمین میں گڑی ہوئی ہے, شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. یہ ہے اسلام میں. اسلام کی جڑیں, اسلام کی بنیادیں وہ جڑ کے مانند ہیں درخت کی. لیکن درخت صرف جڑ کا نام تو نہیں ہے. درخت میں تو پھر تنا بھی ہے, تنے کے اوپر شاخیں بھی ہیں, برگو بار تو وہاں آتے ہیں. پھل وہاں لگے گا آم کا, جڑ میں نہیں لگتا. یا پھول لگے گا کسی پودے کا گلاب کا تو وہ بھی اوپر لگے گا, جڑ میں نہیں لگتا. اس حوالے سے اصلھا ثابت, لیکن جڑ کٹ گئی تو ظاہر بات ہے اب وہ پودا نہیں, درخت نہیں. اب وہ سوختنی لکڑی ہے, جلا لو اس کو. یا شیشم کا درخت تھا تو اس کا آپ فرنیچر بنا لیجئے. درخت نہیں رہا جبکہ وہ جڑ سے علیحدہ ہو گیا. درخت وہ اسی وقت تک ہے جب تک کہ وہ جڑ پر کھڑا ہو, علی اصولھا, اپنی جڑوں کے اوپر قائم ہو. ہمیں ان اصولوں کو, فنڈامنٹلز جو ہیں خلافت کے, پہلے ان کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے, تاکہ اس میں تو کوئی کمپرومائز ہمیں کرنا نہیں, اسے تو جو کا تو برقرار رکھنا ہے. پھر ہمیں حالات کو دیکھنا ہے, اور حالات کے تقاضے سے اس کے اندر ہمیں کہاں کہاں اجتہاد کی ضرورت پیش آئے گی اس کو سمجھنا ہے. اور اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ پہلے اصول جو ہے اس کو صحیح طور پر ذہن نشین کرنا ضروری ہے. اب اس تمہید کے بعد میں عرض کر رہا ہوں, ایک لفظ میں خلافت ہے کیا. خلافت حاکمیت کی ضد ہے. حاکمیت, ساورنٹی. اسلام کے نزدیک, قرآن کے نزدیک حاکمیت صرف اللہ کی. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ہے ایک وہی, باقی بتانے آزری. جو کوئی حاکمیت کا مدعی ہوگا وہ خود خدائی کا دعوے دار ہے. فرعون کا جرم یہی تو تھا, الیس لی ملک مصر, یہ مصر کی ملک, مصر کی حکومت یہ میری ہے. وہذہ الانہار تجری من تحتی, اور یہ دریا جو ہے اور یہ جو اریگیشن سسٹم ہے یہ سب میرے کنٹرول میں ہے. جس کو چاہوں گا پانی دوں گا, جس کو چاہوں گا نہیں دوں گا.
یہ خدائی کا دعویٰ ہے، انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا پروردگار، پانی ہی سے ہے سارا معاملہ اور پانی میرے کنٹرول میں ہے، لہذا انا ربکم الاعلی۔ اس کا دعویٰ یہ نہیں تھا کہ میں اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہوں، ظاہر بات ہے کہ اتنا احمق تو نہ وہ خود تھا نہ کوئی اس کے دعوے کو قبول کرنے والا تھا۔ حاکمیت کا دعویٰ ہی خدائی کا دعویٰ ہے۔